تیسرا پارا سورۃ البقرہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے قریب جدو گزرے نا، پیچھے لمبا واقعہ ہے کہ بخت نصر جڑا بادشاہ تھی اس نے کس طرح تباہی مچائی اور بنی اسرائیل والوں قتل کیتا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ جدو حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن اتوں گزرے نا تے ویکھیا بستی ویران پئی، ویران بستی تے لیکن جڑے اس دے باغات نے اس دے بڑے پھل لگے ہوئے نے تے ایک سائڈ تے کھڑے ہو کے نا تے حیران ہو گئے تے حیرانی دی حالت اندر کہنے لگے مولا اس بستی نو دوبارہ کس طرح آباد کرے گا؟ اس دی تے گلی بازار دے اندر کوئی آدم زادے دی، کوئی آدم دے بیٹے دا نام و نشان ہی کوئی نہیں، کوئی انسان کے اتنے موجود ہی کوئی نہیں۔ اللہ دی قدرت کا ارادہ بن گیا کہ میں اپنے پیارے عزیر نو ایک قدرت کا کرشمہ کیوں نہ دکھا ہی دیواں، عین الیقین تک گل پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ دے اس نبی حضرت عزیر علیہ السلام آپ دے کول ایک گدھا ہے اور آپ دے کول کھانا ہے اور انگور نچوڑ کے آپ نے کچھ مشروب بنایا، آپ نہ تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے اپنے گدھے نو اس درخت دے نال بن دیتا تے جڑا مشکیزہ سی جس کے اندر وہ انگورا دا کچھ مشروب سی آپ نے درخت دے نال لٹکا دیتا تے کھانا جڑا ہے وہ اپنے سرابی رکھیا تے آپ سو گئے۔ جس وقت سو جاندے نے رب نے فرمایا اسرائیل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا ساڈے پیارے عزیر دی جڑا روح قبض فرما لو، روح قبض فرما لو۔ روح قبض ہو گئی، آپ حالت نیند تو جامع موت اندر پہنچ چکے نے تے کتنی دیر؟ 100 سال۔ کتنی دیر؟ 100 سال تک آپ اس حالت کے اندر لیٹے رہے۔ ایک الگ مضمون ہے کہ کسی نو نظر آئے، کسی نو نظر نہیں آئے، نہ جن نو، نہ انسان نو، نہ جانور نو، نہ چرند نو، نہ پرند نو، کسی چیز نو نظر نہیں آئے۔ جب ایک 100 سال گزر گیا نا تے آپ اسی طرح لیٹے رہے تو فرمایا اسرائیل کی مولا حکم ہوئے، فرمایا میرے پیارے دے روح واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، واپس ڈال دیتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدو میرے جسم جدر روح آئی، جدو میں ستا ہوا تے اس ٹائم منظر ایسی کہ صبح دا وقت تے سورج چڑھ رہا ہے تے جدو میں اٹھیا نا تے اے غروب دا وقت تے سورج غروب ہو رہے ہے، سورج غروب ہو رہے ہے۔ فرماندے نے پہلے تے میں اپنے جسم نو بے جان پایا لیکن تھوڑا جی دیر تو بعد جسم میں حرکت آئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے عزیر قال کم لبثتا، پیارے عزیر قال کم لبثتا، دس تے صحیح کنی کی دیر ستا ہے، اتنے کنی دیر ٹھہرے ہیں؟ قال لبثت یوم او بعد یوم، کپڑے ویکھے، جسم ویکھیا، سورج ول ویکھیا، یا اللہ کوئی زیادہ دیر تے نہیں ٹھہرے ہیں، ایک دن او بعد یوم، ایک دن پورا بھی نہیں، ایک دن دا کچھ حصہ ہی ٹھہرے ہیں بس۔ اے سورج چڑھ رہا سی تے ستا تے آخر دا ویڑا تے اٹھ پیا، اور میں کوئی زیادہ دیر تے ستا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، رب نے فرمایا نا پیارے عزیر بل لبثت، بلکہ تینوں تے ایتھے کنی دیر ہوگی؟ مئۃ عام، 100 سال گزر گیا ہے، ایک 100 سال گزر گیا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، فرمایا 100 سال گزر گیا ہے عزیر، ذرا اپنے کھانے وال ویکھ تے اپنے پینے وال ویکھ، جڑا مشروب تیرا سی لم یتسنہ، لم یتا قرآن دا لفظ ہے، لم یتا خراب ہویا، 100 سال گزر گیا خراب ہویا، لم یتا سنہ دا مطلب ہے کہ بدبودار ہویا، خراب ہویا۔ فرمایا اپنے کھانے وال ویکھ، اپنے پینے دی چیز وال ویکھ، وہ اسی طرح ترو تازہ ہے، وچوں بھاپ اٹھ رہی ہے۔ تے فرمایا فانظر الی حمار، فرمایا ہن ذرا اپنے گدھے وال ویکھنا، جدو گدھے وال ویکھیا تے بوسیتا ہڈیاں سفید رنگ دیا نظر آ رہی نے، قدرت دی آواز ہے، ویکھ ہن ساڈے قدرت دا کرشمہ۔ اللہ نے فرمایا ہڈیو جی مولا حکم فرمایا اکٹھیاں ہو جاؤ اور اوپر گوشت کا لباس پہن لو۔ گدھا دوبارہ بن گیا، اللہ نے وچ جان ڈال دیتی، گدھا بولنا شروع ہو گیا۔ جدو بولن لگ پیا
حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے، گدے نو پکڑیا، اپنے کھانے والے ویکھیا۔ ایتھے ایک بات عرض کرنا چاہنا، 100 سال ہو گئے سن، نبی دا کھانا بھی خراب ہویا۔ توجہ نہیں فرمائی، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، لم یتسنہ، 100 سال گزر گیا، نبی دا کھانا نہیں خراب ہویا۔ وہ جیڑا نبی دا رب اتنی شان والا اور قدرت والا ہے کہ نبی دا کھانا 100 سال خراب نہیں ہو دیتا، وہ نبی دا جسم کس طرح خراب ہو دے گا؟ نبی پاک کا جسم کس طرح خراب ہو سکتا ہے؟ دوستو توجہ کرنا، واقعہ تھوڑا جا اور سناوا۔ آپ گئے نا اسے علاقے وال جدھر حسرت وال ویخ رہے سن کہ اے دوبارہ رب کس طرح اس نو آباد کرے گا۔ جب دوبارہ گئے تو اتنے تے رونقاں لگی ہوئی نے، اتنے تے چہل پہل ہو چکی ہے، اتنے تے لوگوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رہے تے بڑے بڑے لوگ بڑے جناب اتنے آ چکے نے۔ آپ اندازے نال اپنے گھر گئے، دستک دیتی، اندروں ایک بڈھی جی اماں 120 سال عمر، جدو وہ آئیاں نا تے فرمان لگے کہ اے عزیر دا گھر ہے، تے وہ بی بی رون لگ پئی، فرمان لگی کہ عزیر 100 سال ہو گئے نے، آج کسی نے پہلی مرتبہ عزیر کا نام لیا، عزیر تے گم ہو گیا، پتہ نہیں کتنے گیا۔ فرمایا بی بی میں ہی عزیر ہاں، میں ہی عزیر ہاں۔ جدو آپ کی روح قبض ہوئی تے عمر سی 40 سال، داڑھی بھی کالی تے سر دے بال بھی کالے۔ جدو دوبارہ اٹھے نے، عمر بڑھ نہیں گئی، وہی 40 سال دے جوان نے، وہی 40 سال۔ فرمایا بی بی میں عزیر ہاں۔ بی بی آنی نہیں اسی نہیں من سکتے، 100 سال تو بعد تو کہہ رہے میں عزیر ہاں، اسی کیویں منیے؟ ہاں وہ تے بڑے دعا اللہ انہوں دی قبول فرماندا سی، اگر تسی عزیر جے میں نبی نہیں ہو چکی ہاں، فالج کی وجہ تو میں معذور ہو چکی ہوں، پھر دعا فرماؤ نا اللہ مینوں صحت عطا فرما دے، اللہ مینوں دوبارہ جوانی عطا کر دے۔ اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا منگی، مولا مہربانی کر اس نو تندرستیاں عطا فرما، ہجے ہاتھ منہ تے نہیں پھیرے، اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے، ٹھیک ہو گئی، جوان ہو گئی، ویکھن والی ہو گئی، چلن والی ہو گئی۔ انہیں تے جا کے بنی اسرائیل والے لوگاں وچ رولا پاتا، او لوگوں گل سنو، اج 100 سال تو بعد حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ آ گئے نے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہوں نے روح کو قبض فرما لیا، اور 100 سال تو بعد دوبارہ انہوں نے زندہ فرمایا۔ لوگ ہن منتے نے پالا نہیں منتے، فرمایا یہ نہیں عزیر علیہ السلام ہو سکتے، آپ دا بیٹا بھی انہوں دے وچ موجود ہے، آپ دے پوتے بھی موجود نے، بیٹے دی عمر 118 سال ہے اور باپ دی عمر 40 سال ہے، باپ 40 سال دا جوان ہے اور بیٹا 118 سال دا ضعیف العمر اور چٹی داڑھی ہے، پوتے دی عمر 90 سال ہے، دادے دی عمر 40 سال ہے، دادے دی عمر 40 سال۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ دوستو توجہ کرنا، انہیں آخیا نہیں ساڈا دادا کتوں آ گیا، ساڈا باپ کتوں آ گیا؟ انہیں آخیا میں ہی عزیر علیہ السلام ہاں۔ آپ کا بیٹا بھری مجلس اندر فرمان لگا، اگر تسی عزیر علیہ السلام جے، میں جاننا اپنے باپ نو، میرے باپ کے دو نشانیاں دے درمیان پیچھے ایک جس نو آپ تل کہنے ہیں، او حلال نما چند ورگا تل سی، تسی اپنے کپڑے ذرا اتار کے دکھاؤ۔ لوگوں جدو حضرت عزیر علیہ السلام نے قمیض اتاریا، وہ تل کا نشان پیچھے موجود تھی۔ ادھے بندیاں نے من لیا، پھر بھی باقی نہ یقین کرنے والے کہنے لگے حضرت عزیر نو تے تریت ساری زبانی یاد تھی، اگر تسی عزیر علیہ السلام جی تو پھر تریت سنا دیو۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تسی سنان کی گل کرتے جی میں لکھان واسطے بھی تیار ہاں، میں تو لکھا بھی سکنا۔ انہیں آخیا اچھا ساڈے کول تریت کا کوئی نقصہ موجود کوئی نہیں، ظالم بادشاہ نے چن کے تریت کے نقصے سارے جلا دیتے ہیں، تسی لکھوا دیو۔ جدو ساری تریت حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوا دی تھی نا، پھر بھی دو گروہ بن گئے، کچھ کہنے لگے اے پوری ہے تے کچھ کہنے لگے اے حضوری ہے، کچھ کہنے لگے مکمل نہیں ہے، کچھ کہنے لگے مکمل ہے۔ دوستو میں یہ واقعہ پڑھ کے نتیجے سے پہنچے ہاں، لوگ اعتراض کرنے والے نبیوں کو بھی چھوڑ دے نہیں۔ آج بھی کچھ بندے اعتراض کر دے نا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے، وہ کہتے ہیں قرآن پورا
میں آنا انہوں نے عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی نے انہوں نے بھی اعتراض کر دیتا کہ تریت مکمل، انہوں نے تریت مکمل نہیں، فرمایا مکمل ہے۔ ایک بندہ بھی اٹھیا کہنے لگا کہ میرے دادے نے ایک انگوراں دی بیل دے نیچے تریت کا نقصہ صندوق کے اندر چھپایا ہے، آؤ ذرا چل کے تلاش کرنے ہیں شاید مل جاوے۔ جدو زمین کی کھدائی کی گئی وچوں نقصہ ملیا، فرماتے ہیں کہ جب اس نقصے نو ٹیلی کیتا گیا، آمنے سامنے کیتا گیا، ایک لفظ کی بھی غلطی ہوئی، بولو ایک لفظ کی بھی غلطی، پر جڑی بات میں اپنے موضوع کے مطابق آپ حضرات کی بات کا اندر عرض کرنا چاہنا، جڑا میرا استدلال ہے ذرا توجہ فرمانا، رب کعبہ کی قسم جڑا رب اتنی شان والا ہے، 100 سال گزر جان کے باوجود حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم بھی نہیں خراب ہویا، آپ کا کھانا بھی نہیں خراب ہویا، کیا وہ رب یہ شان نہیں رکھتا کہ اپنے محبوب نو معراج کراوے تے سونا واپس آوے، کنڈی بھی ہلدی رہے، بستر بھی گرم رہے اور ٹیلی بھی ہلدی رہے، پانی چلتا رہے، سونا عرشہ فرشہ بھی سیر کر کے آ جاتا ہے۔ اس نو کہندے معجزہ طے زمانی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ زمانے نو کلوز کر